وطر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ ٹھیک، تو وطر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے، چونکہ یہ نماز وطر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات، ٹھیک، اور وطر کی نماز جو ہے قیام اللیل کے بعد آپ سے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات پڑھتے، تو آپ رات اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، دو کریں، 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت پڑھیں، ہوگی بات ختم۔ یہ طریقہ ہے، پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت وتر گے، یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد۔ اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں، جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے، وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجیے موطا امام مالک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، میں سمجھ آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تھوڑا اس کو اور وضاحت کر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتا دو، پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے، قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم السلام علیکم، کتنی رکعت ہوئی؟ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے اور 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم اللہ السلام علیکم اللہ، 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے، 2 سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا، اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام، 2 سلام 2 قاعدے۔ دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے، پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھ وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے، اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے، تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ، 1 قاعدہ اور 1 سلام 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسے۔ آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وتر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول پھر ہاتھ باندھ، حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا غلط ہے، اور یہاں بولتے ہیں یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی۔ تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام، یا پھر 2 قاعدے مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت، یہ معنی ہے اس کا۔ لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے۔ تعصب مطلب کیا؟ ارے فیض میں ایسا بولتے ہیں، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج، علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں ثابت ہے، لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے نہ ضعیف۔ لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو 1 قاعدے سے پڑھیے، آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ اٹھانا ہے بیچ میں۔ اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں، پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا، تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ، 2 طریقہ 3 وتر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات سب، جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے، 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعت، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے۔ اسی طرح رکعت وتر میں کیا خلت کر سکتے ہیں، تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خلت کر سکتے ہیں، اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے۔ دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا، نفل چھوڑ کر، جیسا فرائض وغیرہ، اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے، 3 ہو 5 ہو 7 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ جو آپ سہولت سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں، لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم سے کیا پڑھتا، اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے اس کے بعد وتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم
اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کر، دوسری رکعت میں قل یا اہل الکافرون تلاوت کر، اور تیسری رکعت قل هو اللہ احد تلاوت۔ تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک، سورہ جو ہے اعلیٰ، اس کے بعد سورہ کافرون، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، ٹھیک۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے۔ تو آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کو یہ اگر تین یاد ہے۔ لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ لیکن یہاں ایک واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں، ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے پڑھ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہو تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ، طبی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے۔ لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سے یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس، 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ 3 بار پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے، سبحان، مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے، یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس، ٹھیک۔ اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے، ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے، 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے۔ اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں۔ دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے اور کب پڑھا جائے۔ دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا۔ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضروری نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے، دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں۔ اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی، پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر، ٹھیک۔ تو اسے پڑھنے کے دعائے قنوت کے 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں، لیکن پڑھ سکتے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے، مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وتر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے، 1 پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں، 5 پڑھے تو 5ویں میں، 7 پڑھے تو 7ویں میں، 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہو۔ تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ، ٹھیک، تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا، ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، دعائے قنوت اپنی شروع، ٹھیک۔ اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ اللہم اہدی من ہدیت، اور وہ دعا آپ کے بعد شروع کر دیں گے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے۔ تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد۔ اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد، دونوں
درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت اور ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد ضعیف ہے۔ تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سننا، دعا پڑھیے، دعا ہو، بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے۔ تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت کے مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم ادینی من وہ پڑھ لیا اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلیں۔ ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، عام حالت میں مت پھیریے اور نماز میں بھی مت پھیریے ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے، افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے، تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ اللہم انا نستعینک و وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، وہ وتر کی قنوت میں نہیں، وتر کی دعا نہیں تھی، وہ فجر میں کرتے تھے۔ جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے ہیں، اور جب وتر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا، اللہم اهدنی فیمن ہدیت والا، سمجھ؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم اهدنا فیمن ہدیت، وہ جمع کا صیغہ ہے لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں، اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے، لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے، ٹھیک، لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے، پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا، پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم اهدنی فیمن ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے، دونوں ملا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے بات؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال وہ یہ ہے کہ آپ سب وتر میں یہ پڑھتے تھے اور فجر کے قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک و نستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کی، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں دعا کی وضاحت ہو گئی، ایکسٹرا فائدین اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا، ایسا کیجئے، یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے، ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے، رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے، رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے، ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے، اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ قنوت چونکہ دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے، لیکن یہ بات بھی پتہ چلی کہ آپ نے فجر میں پڑھا، لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ، کیوں حرج نہیں، اس لیے کہ یہ قنوت ہے اور قنوت ہے دعا ہے، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹ آپ کر سکتے تو کیجئے، نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ جس کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وتر کی رکعتیں، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا۔ اب آئیے تہجد کے بھائی نے سوال کیا کہ وتر کی نماز میں بہت سارے لوگ نماز میں آلریڈی ہے، پھر ایک بار ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی وتر اور مغرب کی نماز کو الگ کرو، چونکہ مغرب بھی 3 رکعت ہے اور وتر بھی 3 رکعت ہے، لیکن اس کو کیسے الگ کرنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ آئیے اس کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 رکعت وتر کے کئی طریقے، میرا ایک پورا لیکچر ہے وتر اور وتر کے مسائل، اس میں طریقے 1 رکعت 3 رکعت کے جتنے قسمیں ہیں، دو قسم سے وہ میں نے رکھا، اس کے بعد 5 رکعت 7 رکعت اور 9 رکعت، ہم نے پوری رکعتیں بھی دیکھی۔ تو آئیے آپ کو بتا دوں، وہ 3 رکعت کی اگر نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی 3 اور یہ 3 ایک جیسی نظر آتی ہے، تو کیسے الگ کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز پڑھتے 3 رکعت پڑھتے تو 2 طریقوں سے پڑھتے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے اور سلام پھیر دیتے، پھر آپ کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھتے، یہ ہوا 3 رکعت وتر 2 قاعدوں سے اور 2 سلام سے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ساتھ 3 وتر پڑھتے، اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری رکعت پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قاعدہ کرتے، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ نہیں ہوتا، ٹھیک، ڈائریکٹ تیسری رکعت میں ایک قاعدہ۔ 5 رکعت نماز پڑھتے تو 5 رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پہ قاعدہ کرتے اور پھر 5ویں رکعت پہ قاعدہ کرتے، اور اگر 7 رکعت پڑھتے تو آپ 6ٹھی رکعت پہ ایک کرتے اور پھر 7ویں پہ ایک سلام کرتے، سمجھ رہے؟ مطلب 6ٹھی پہ ایک قاعدہ اور 7ویں پہ ایک، مطلب پوری نمازیں کنٹینیو چلتی اتنی بغیر قاعدے کی۔ تو اگر 3 رکعت نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ الگ ایسا کرے، یا تو 2 اور 1 پڑھے، یا تو پھر 3 ایک ساتھ، مطلب 3 رکعت وتر 1 سلام سے اور 1 قاعدے سے، یہ ایسا پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس بہت سارے لوگ فقہی مسائل میں بہت الجھ جاتے، جبکہ واضح دلائل موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الگ کرو، حدیث میں چونکہ ہے تو ہم 1 رفع دین کر کے اس کو الگ کر رہے ہیں، جبکہ وتر کی تیسری رکعت
رکعت میں رفع دین کر کے پھر باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ سنت سے جو بات ثابت ہے 2 اور 1 یا 3 ایک ساتھ، یہ بالکل واضح ہے۔ تو کہتے ہیں رفع دین کر کے ہم اس کو مغرب سے الگ کر دیتے ہیں، جبکہ الگ کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، 2 اور 1 کر کے یا 3 ایک ساتھ کر کے آخری قاعدے میں آپ ایک ہی قاعدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب کیا وہ جو ایک تکبیر اٹھا کر وہ کر رہا ہے، دیکھیے تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ وہ سب ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری رکعت وتر کا ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ضمی سورہ پڑھ لیا، آپ کیسے الگ کروں، دعا کرنا ہے آپ ڈائریکٹ کیجیے۔ حرم وغیرہ میں دیکھیے آپ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ضمی سورہ، اور اگر ان کو قیام میں دعا ملانا ہے وتر کی تو ڈائریکٹ شروع کر دیتے دعا، یا پھر رکوع کر لیتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، رکوع میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اور پھر دعا کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریقوں سے آپ بہرحال دعا کر سکتے ہیں، مطلب فرق کرنے کے لیے رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی بہرحال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا سوال وطر کے ریلیٹڈ تھا۔ یہ جو وطر میں 1 رکعت بھی پڑھ سکتے لیکن یہ مجبوری کی حالت میں نارملی بھی کوئی روز پڑھ سکتے ایک ہی رکعت؟ بھائی نے سوال کیا وطر کی 1 رکعت کے تعلق سے یہ مجبوری میں ہے یا نارملی بھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے صحابہ کے تعلق سے جو اقوال ملتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت اور 7 رکعت اور ایک روایت میں 9 رکعت تک وطراتے پڑھا کرتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا آپ ڈیلی 1 رکعت ہی پڑھتے تھے وطر۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 1 رکعت پڑھے، زیادہ پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، اور زیادہ پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، وہ کر سکتا ہے۔ خالی وقت ہے تو 5 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم وقت ہے تو 3 پڑھے، اور کم وقت ہے تو 1 رکعت پڑھے۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا مجبوری میں 1 رکعت اور باقی ٹائم پہ 3 رکعت، یہ انسان اپنے حالات محض جج کرے، چونکہ ایسا نفل نماز ہے 2 رکعت کم از کم ہے، 2 سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے آپ کو تو بہرحال۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا آپ 1 رکعت ہی جو ہے وطر پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے ایک سوال کیا نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز نماز ان چیزوں سے ٹوٹ سکتی ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں ایسا کوئی عمل ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز بھی ظاہر سی بات ہے وضو کے اوپر ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوا خارج ہوا نماز ٹوٹ جائیں گی، نماز پڑھ رہے ہیں حیض آ جائے خاتون کو تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی، نماز پڑھ رہے ہیں نفاس والی عورت تو سمجھو ولادت سے پہلے ولادت کے بعد خون آتا ہے اور اس نے یہ سوچا کہ نہیں وہ خون اس کا نہیں، پھر آ گیا، اس نے غسل کیا پھر آ گیا، تو وہ چیز ہے۔ تو میں یہ کہوں گا جن چیزوں سے وضو غسل ٹوٹتا ہے وہ چیز اگر نماز کی حالت میں ہو جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر سوال اس معنی میں ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی سامنے سے گیا تو کیا نماز ٹوٹتی ہے کیا، بہت سے لوگ میں نے دیکھا نماز پڑھے کوئی سامنے چلے گا تو خود ہی توڑ دیتے ہیں، تو کسی کے سامنے سے جانے سے سامنے والا گناہگار ہوتا ہے، آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے رمضان میں دیکھا مسجد تھی رمضان میں پوری فل ہو گئی، اب غلطی یہ ہوئی کہ بیچ کی ایک صف خالی تھی پیچھے لوگوں نے بھر لی، تو وہ بچے کیا کرنے لگے خالی جگہ دیکھ کے پیچھے سے آنے لگے صف میں اور نمازیوں کے سامنے سے آ گئے اور پوری کی پوری نماز والوں نے صف توڑ دیا، نماز توڑ جاتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ بعد میں میرے سے پوچھا بچے کے سامنے جانے سے بچہ انشاءاللہ چھوٹا ہے تو گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سمجھدار بھی ہوتا بالغ بھی ہوتا اور چلا جاتا تو بچہ گناہگار ہوتا، آپ کو نماز نہیں توڑنا ہے بلکہ آپ کو تو روکنا تھا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز میں تمہارے سامنے سے کوئی جائے تو اس کو ہاتھ سے روکو بلکہ اس سے لڑو، وہ شیطان ہے، تو آپ کو ہاتھ روکنا ہے، ہٹانا ہے، اس کو دھکا دے سکتے ہیں، سمجھ رہا، یہ کرنا ہے تو روکنا ہے، تو اس سے نہیں ٹوٹتی۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں اگر وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائیں گی۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا اور نماز میں اگر ہنسی آئے تو کیا کرے؟ دیکھیں نماز میں ہنسی آئے تو آپ نماز چھوڑ دیں اور نماز چھوڑ کے چلے جائیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، چونکہ ایک تو نماز کا حصہ نہیں ہے اور نماز میں دوسرے الفاظ کو ادا کرنا علماء لکھتے ہیں جیسا کہ کرنا، وہ ہنسی آتی کرتا آدمی یا خہ لگا دیتا تو یہ نماز کے لیے درست نہیں ہے۔ نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی، ابھی دوسرا موضوع ہے، ابھی ہم اس ٹاپک پہ نہیں جا رہے، وہ فقہی مسئلہ ہے، اس پہ علماء کے اقوال ہے، میں رکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ تو کہوں گا دوسرے ڈسٹرب نہ ہو بول کے آپ سب سے پہلے نہ کر جائیں، اتنا کہہ سکتے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے معلوم، دوسرے لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں اور شیطان کا کام کیا ہے معلوم آپ کو، یہی کرنا ہے، نمازوں کو خراب کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ سب کرتا ہے۔ نمازوں خراب کرنے کے لیے وضو خانے میں جاتے ہی وضو شروع کرتے تو آپ کو ایسا احساس دلاتا وضو پورا ہونے کے بعد ہوا خارج ہوگی تو آپ ڈبل وضو کرتے، نماز میں وضو اچھے سے کر لیا آگے کھڑے ہوئے تو آپ کو بولتا ہے پیشاب خطا تو نکلا، پھر آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، پھر ہنسی کے ذریعے مذاق کے ذریعے بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو لہٰذا میں یہ کہوں گا نکل جاؤ۔ اب چونکہ چٹھی پہ سوال ہے تو میں سمجھ رہا خاتون کا ہے تو وہ تو نماز توڑ دیں، ہنسی کا کیا معاملہ اس کو ختم کریں، سنجیدہ ہو جائے اور پھر نماز کھڑے ہو اس کے۔ السلام علیکم، نماز کے تعلق سے سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ظہر کے پہلے کی جو 4 رکعت نماز ہوتی ہے، اب اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو اپن نے وہ 4 نماز 2 رکعت صرف پڑھنے کا ٹائم، تو وہ 2 رکعت پڑھنا بعد میں 2 یا پوری 4 بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ اگر ظہر کے سمجھ لیجیے 4 موقع پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ظہر مطلب اتنا ٹائم نہیں کہ پوری 4 پڑھ سکے، بھائی کا سوال تھا کیا 2 پہلے پڑھ لے اور 2 ظہر کی فرض کی بات کرے؟ بالکل آپ کر سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں تو بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف فرض ہے جو جیسے مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ہے اور ظہر کی 4 ہے اور عصر کی 4 ہے یہ پڑھ سکتے، باقی ساری نفلوں کو 2 کر کے ہی پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل 2 ہی ثابت، 2 اشراق کی 2 کر کے آپ پڑھتے، چاش کی 2 کر کے پڑھتے، اوابین کی 2 کر کے پڑھتے، تہجد کی 2 کر کے آپ پڑھتے، قیام اللیل کی 2 کر کے آپ پڑھتے، تراویح 2 کر کے آپ پڑھتے، 4 نہیں پڑھے، نفل سب 2 ہے اور 2 مطلب 2 رکعت کے سلام کرنا، یہی ثابت ہے، تو یہ تو افضل ہے۔ تو سمجھو آپ گئے اور ظہر کی 4 کا وقت نہیں ہے تو آپ 2 پڑھیں اور 2 کر کے ہی پڑھیے، میں تو کہوں ظہر کی 4 بھی 2 سلام سے پڑھی، 2 رکعت پھر 2 رکعت 4، ٹھیک ہے سمجھے، کیونکہ اکثر علماء
کہتے ہیں کہ فرض نماز ہی ہے جو 2 رکعت سے زیادہ پڑھی جانی چاہیے، باقی سب 2. ٹھیک، بہرحال تو آپ 2 پڑھ لیجیے، اس کے بعد ظہر ہو گئی، اس کے بعد پھر 2 جو موقعہ تھی پہلے کی اور 2 موقعہ بعد، بالکل آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز، کوئی حرج نہیں. اب 2 رکعت بھی نہیں ہوئی، مطلب ٹائم ہی نہیں تھا، تو آپ پوری 4 موقعہ اور 2 موقعہ بعد میں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے بعد 4 موقعہ اور 2 جو کہ پہلے پڑھنا چاہیے تھا، آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کب تک؟ ظہر کا ٹائم ختم ہونے تک، بالکل مطلب اثر سے، جیسا مثال کے طور پہ آپ نے آج ظہر کی نماز تھی، ظہر پڑھ لی 4 اور آپ عادت ہے آپ کی موقعہ پڑھتے آپ اس کے بعد، لیکن کسی وجہ جلدی چلے گئے اور آپ کو ظہر کا ٹائم معلوم ہے کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 4 بجے اور نماز 1:30 بجے پڑھے آپ، تو آپ کو پتا چلا 3:45 کو ٹائم ملا، تو آپ 3:45 وضو کرو اور یہ موقع آپ پڑھو، جب تک ظہر کا ٹائم ہے تب تک یہ بھی ٹائم، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ نے اپنی موقعہ نمازوں کے بعد پڑھی اور کچھ سنتیں بھی نمازوں فرض کے بعد آپ نے ادا کی ہے. یہ بات بہرحال روایتوں کے اندر ملتی ہے، تو آپ بالکل ایسا انشاءاللہ عزیز کر سکتے. بعد میں اس کو یا تو 2 پڑھ لے پہلے، 2 بعد میں، یا پھر پوری 4 بھی چاہے تو بعد میں پوری 4 پڑھ سکتے. جیسا نماز میں ہے وہاں تکبیر ہو گئی تو کون سے حالت میں رہے جو نماز چھوڑ دینا اور سجدے وغیرہ یا قاعدے میں رہے تو پوری نماز کرنا، تو اس کا بھائی کا سوال تھا کہ نماز کے اندر اب جماعت کھڑی ہو گئی، تو چونکہ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب اقامت دے دی جائے تو وہ نماز ہی پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہوتی، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو مثال کے طور آپ نے 4 رکعت کی نیت سے ہاتھ باندھ لیا، کھڑے ہو گئے، اب جماعت کھڑے ہوگی، مطلب ابھی ایک ہی رکعت چل رہی تھی، ابھی تو کتنی پڑھنا ہے؟ 3 رکعت، تو یہاں آپ نماز اپنی چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے اور فرض میں مل جائیں گے. اس کا انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے یہاں تک. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، نماز توڑنے کا گناہ اتنا بتا دیا گیا کہ انسان کچھ بھی ہو جائے نماز ہی نہیں توڑ، یہاں تک کہ ٹرین بھی چھوٹ جائے تو نماز ہی پڑھتے رہتا ہوں، اس لیے کہ بولتا ہے کہ نماز چھوڑنے کا بہت گناہ. ایسا نہیں، شرعی ضرورتوں کے تحت نمازوں کو توڑا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. مطلب پڑھے تو کچھ لوگ بولتے ہیں نماز چھوڑ دینا مطلب نماز توڑ دینا، چھوڑنا بولے تو وہ چھوڑنا نہیں کہ پڑھنا ہی نہیں، چھوڑ دینا. تو نماز آپ توڑ دیں اور جا کے، چونکہ ٹرین میں آپ جائیں ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نیچے کھڑے تھے جاری تو آپ توڑ دیں، جائے بیٹھ جائے پھر پڑھ لیں، تو بہت بڑا گناہ سمجھتے. گناہ تو ہے بے وجہ توڑ، وجہ سے توڑنا نہیں. ٹھیک، تو آپ بالکل توڑ سکتے ہیں. آپ حرم میں جائیں گے، چونکہ وہاں اذان ہوتی ہے اور نماز کب کھڑے ہوں گی فکس نہیں ہوتا ہے، وہاں اذان فکس ہوتی ہے، نماز 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد، 4 منٹ بعد، 8 منٹ بعد، 10 منٹ بعد بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کامن عرب جو مسئلے کا علم رکھتے ہیں، جیسی اقامت ہوں گی آگے بڑھنا شروع کر دے سب کے ساتھ، بالکل ہاتھ چھوڑیں گے نکل. اب آپ کا سوال تھا آخری رکعت میں 2 رکعت پڑھ رہے اور قاعدے میں، یا سجدہ کر کے اٹھے اب قاعدہ کریں گے. 4 رکعت پڑھ رہے تھے، اب سجدے میں اب قاعدہ کریں گے اور سلام پھیریں گے اور اقامت شروع ہو گئی، تو آپ جلدی جلدی قاعدہ کر لیں، سلام پھیر کے مل جائیں جلدی جلدی، مطلب جتنا اسپیڈ سے ہو سکتا ہے. اور قاعدے کے اندر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ التحیات پڑھنا، درود ابراہیم، یہ ضروری چیز ہے. تو دعائیں معصورہ وغیرہ یہ سنت ہے، وہ چھوٹ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، دونوں چیزیں پڑھی اٹھے جا کر آپ نماز میں مل گئے. تو آپ جلدی سے کریں. جو اقامت کو میں سمجھتا ہوں ایک 20-25 سیکنڈ 30 سیکنڈ آرام سے لگ جاتے ہیں، تو آپ جلدی جلدی اپنا قاعدہ ختم کریں اور جا کے ان سے. وطر کی نماز کا وقت کب شروع، اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک، تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع، مطلب سورج، مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک. چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع کے پہلے تک ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں. ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو. عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح متفق علیہ روایت آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے بھی. اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا. اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت کو پڑھا کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے. تو پتا چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا. اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ
افضل ہے. یاد رکھیں. اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تہجد بھی پڑھنا, لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا. تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے, اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے, تہجد کی نماز پڑھے, تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے. صحیح مسلم کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی ہے, آپ اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے, مطلب تہجد ادا کر, اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز, چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت پڑھتے تھے چاہے تہجد کے وادی تھے, لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے, یاد رکھیں بہت افضل, نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ, تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو, اور تہجد میں اٹھتے تھے, تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے, مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے. یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے خدشہ ہے رہ جائیں چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا, تو بہرحال پہلے بھی پڑھ. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی ابن ماجہ اور مسند احمد روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے. جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے, مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے. اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے, قیام کرے, اس شوق ہو, اس کو لگا ہو, اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری, جس کو ڈر ہو یا میں نہیں پاؤں گا, شک ہو رہا ہے یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک نہیں پاؤں گا, یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے, بس عشاء ہو جاتی ہے فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا, تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے. ایسا نہیں جس شوق ہے رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے, تہجد پڑھنا چاہتا ہے, تو پھر کیا کرے, وہ وتر کو روکے رکھے, تہجد کے بعد اس کو ادا کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے. رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے. تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت پڑھنا, آخر وقت پڑھنا, سحر کے وقت پڑھنا, فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے. اور اسی طرح وتر کو بھی سحر سے پہلے, سحر کے آخر وقت میں پڑھنا, یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے فجر فر ہو جاتی بعد, اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے, کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے, لیکن عشاء کے بعد فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے, یاد فوراً ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اس طرح سے اس نماز کو ادا کرے تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں, جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجیے موطا امام مالک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی. تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے. اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں, ہر چیز کلیئر کرتے ہو جا رہے ہیں. 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے. 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت. تھوڑا اس کو اور وضاحت کرتا ہوں. 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت. طریقہ بتاتا ہوں. پہلا طریقہ, آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے, آپ نے تکبیر کہی, ہاتھ باندھ لیا, اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے, قاعدے کے بعد اب السلام علیکم السلام, کتنی رکعت ہوئی؟ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے, پھر آپ رکعت باندھتے ہو, 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم السلام علیکم, 3 رکعت وتر, 2 سلام اور 2 قاعدے سے. 2 سلام ہے, 2 کے بعد سلام پھیر دیا, مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا, یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی, 1 قاعدہ کیا اور سلام, 2 سلام 2. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا, 2 رکعت پڑھی, سلام پھیر دیا, پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی, سلام پڑھی, تو قاعدے بھی 2 ہوئے, سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ, آپ نے رکعت باندھ وتر کی, 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے, اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا, کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی, دوسری پڑھا آپ نے, دوسری ختم ہوئی, بیٹھیں گے نہیں, اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے, تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, 1 قاعدہ اور 1 سلام 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے, 2 رکعت پڑھتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں, پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے, 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام, بالکل مغرب کی نماز کے جیسے. آپ کو بولے مغرب کیسا ہے, وتر کو نہیں پڑھنا ہے, تو پھر ایک نیا لاتے ہیں, ہم الگ کر رہے ہیں نا, بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول پھر ہاتھ باندھ. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں, لیکن ثابت کرتے باقی جگہ رفع دین کرو تو منسوخ ہو گیا, غلط ہے, اور یہاں بولتے یہاں ہے, کیسا منسوخ ہوا, یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد, مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو, جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام, یا پھر 2 قاعدے, مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو, پھر 1 رکعت, یہ معنی ہے اس. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا, ارے فیض میں ایسا بولتے ہیں, ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا, اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے, دس از نالج, علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے, بلکہ ہماری کمزوری تھی, ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سمجھے کچھ بھی ثابت نہیں, نہ صحیح نہ ضعیف. خاص طور سے اٹھا کے پھر باندھنا نہ صحیح ثابت ہے
ہے نہ ضعیف. لہٰذا میں کہوں گا آپ کو اگر 3 ایک ساتھ پڑھنا ہے تو ایک قاعدے سے پڑھیے, آخری رکعت میں آپ کو کوئی ڈبل سے ہاتھ اٹھانا ہے بیچ میں. اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا, پھر فرق کیسے کرنا, دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا, تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ, 2 طریقہ 3 وتر کے, یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات, سب جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے, 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں, ٹوٹل ہوئی 11 رکعت. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے بتا. اسی طرح رکعت وتر میں معروف لیکن 3 ضروری نہیں یاد رکھیں, 1 بھی 3 بھی 5 بھی 7 بھی اور 9 رکعت تک پڑھ سکیں. اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز, اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ. یہ 1 کیسی پڑھیں گے, 3 کیسی پڑھیں گے, 5 کیسی پڑھیں گے, 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت. ٹھیک ہے, جو آدمی کی جیسی سہولت صحت حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے, 3 پڑھے, 5 پڑھے, 7 پڑھے, 9 پڑھے. ٹھیک ہے, یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے. تہجد کی رکعتیں کتنی, انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے, وہ لوں گا جب بتاؤں. اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری سے کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے, اور جب جو ہے آپ سے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جب آپ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے, مطلب 2 2 2 کر کے پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو, پھر 1 رکعت ادا کر لو. تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکے. اسی طرح ابو داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ہر مسلمان کا حق کہا, مطلب ثابت ہے کرنا چاہیے. جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے, جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کرے 3 پڑھ لے, اور پھر جو صرف 1 ہی وتر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے. اس حدیث میں کتنے لفظ آگے, 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے, 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے, 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے. 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے, 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کے لفظ حدیث میں آ گئے, تو 1 رکعت بھی وتر پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا معروف ہے, جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ, یہ جو ہے 1 رکعت ہمیشہ پڑھا کرتے. اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت دیکھ لیتے. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے, رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے. ٹھیک, 3 رکعت ادا کرتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے قیام اللیل کے بعد. تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ, تو 3 پڑھی جا سکتی. اسی طرح صحیح مسلم کی, جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی آپ قیام اللیل کرتے پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے, مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے. یہاں 3 کے لفظ آ گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے, جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وتر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے تھے, بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے. ٹھیک, تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کریں گے. 3